تعریف کی جائے. تو مجھے لگتا ہے بنگلہ دیش کی یہاں پہ تعریف یہ بنتی ہے کہ جس طریقے سے ریکوری کی, یہ ایک بہت ہی اچھا ایٹیچیوڈ شو کیا ان کے بیٹسمینوں نے. ایک گیم اویئرنیس نظر آئی کہ انہوں نے وہاں پہ ایک ریدمک مومنٹ میں چانس بھی لیے جو کہ ریدوئی نے لیے, ود دا سیم ٹائم انہوں نے پریشر ابزارب کر کے ایک لمبی پارٹنرشپ کی. نہیں بالکل, میں بنگلہ دیش سے بالکل ان کا کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں. ہیٹس آف ٹو دیم دا وے دے ریسپونڈڈ. میں صرف انڈین ڈریسنگ روم کی بات کر رہا ہوں, وے یو وڈ فیل. آپ کو یاد ہوگا یہی گراؤنڈ تھا پاکستان سری لنکا کا میچ تھا T20 میں, جب شاید 55 پہ 5 آؤٹ کر دیے تھے پاکستان نے, and they went on to score 150 and Pakistan eventually lost that game. But over here the result of course is in India's favor. We'll talk more on that. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں تو بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں. انہوں نے آپ کو اجازت دے دی, پورے شو کی انہوں نے آپ کو اجازت دے دی. نہیں دیکھیں وہی بات ہو رہی ہے جس طرح کہ وہ بھی کھیلنے آئے ہیں. وہ تو نا ایک ٹرم ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش نے کیوں اتنا سکور کر لیا, وہ بھی کھیلنے آئے. نظر آیا کس طرح سے انہوں نے ریدوئی کی جو 100 تھی, اگین یو ور ٹاکنگ اباؤٹ ہم ان فیکٹ کہ جی وہ لیگز وغیرہ بھی کھیلتے ہیں بفور ان دا پری شو, اینڈ دین ہی اسکورڈ دیٹ 100 رنز. انف نہیں تھے. انڈین پرسپیکٹو اگین سیمرز ان کے پرفارم کرے. ابھی تو ہم نے اتنی اسپنرز کی تعریفیں کی, اسپنرز کی ضرورت ہی نہیں پڑی. دا سیمرز ور گڈ انف. سیمرز ور گڈ انف. اور جو آپ کا پہلا بھی سوال تھا اس میں ہمیں روہت شرما سے تو کیچ ڈراپ ہوا, آفرنگ اے لاٹ ٹو دا پیسرز, بٹ سیم ہٹ اچھا کر رہے تھے شمی, اور انہوں نے, اور جو دوسرے تھے ہرشیت رانا, انہوں نے بال کو سوئنگ کیا. تو دونوں جو تھے انہوں نے بڑی اچھی جگہ پہ بولنگ کی, اپ فرنٹ انہوں نے وکٹس لے کے دیے, جس کی وجہ سے جو حفیظ اور ثنا نے بھی پری شو میں بات کی تھی کہ 260 270 اس وینیو پہ جو ہے وہ بڑا چیلنجنگ ہوگا کسی بھی بیٹنگ کے اگینسٹ, اور وہ ہم لوگوں نے دیکھا. نو ڈاؤٹ شبمن گل کی جو اننگز تھی وہ بہت اچھی تھی, خیر اس پہ بعد میں بات ہوگی, لیکن یہ ہے کہ کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو ابھی کر لیں. نہیں وہ پھر سارا کچھ ایک باری جو ہو جاتا ہے. چلے آپ بتائیں, آپ فرام ویژولی دس دیکھیں نا, ویژول ایلیگنس ایک نظر آتی ہے. شبمن گل اگین somebody who's been in the ranks for a while. بالکل دیکھیں بہت مشکل شاٹس کھیلی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ بہت آسانی سے کھیل رہے ہیں اور بہت کیلکولیٹڈ رسک بھی ہے. جو اچھی چیز ان کی نظر آئی, اسٹرائک ریٹ اگر آپ ان کا دیکھیں تو 78 کا تھا, بہت زیادہ نہیں تھا. جو ڈسپلن نظر آیا کہ کب میں نے اٹیک کرنے جانا ہے, کون سے بالر ہے, کس لینتھ پہ میں نے اور کس فیلڈ کو اٹیک کرنا ہے, یہ چیز بہت اچھی ہے ان کے ینگسٹرز میں کہ اپنی جو ڈسپلن ہے بیٹنگ کا, شاٹس ان کے پاس بھی ساری ہیں, 360 وہ شاٹس کھیل سکتے ہیں, پر اس کی سلیکشن, شاٹ سلیکشن جو ہے وہ بہت کروشل ہے, جس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں وراٹ نے بھی تھوڑا اسٹرگل کیا, باقی بھی بیٹر اسٹرگل کرتے رہے اس سارے فریم میں, پر انہوں نے ایک اینڈ سنبھالے رکھا, اپنے رول کو پوری طریقے سے نبھایا, اور ٹائمنگ بھی بہت ہی عمدہ. اور یہ جو فائٹنگ ناک ہوتا ہے یہ آپ کو بہت سیٹسفائی کرتا ہے. ایک چیز اور ہے جو کہ بہت اسٹینڈ آؤٹ ہے اور نوٹسیبل ہے, وہ یہ ہے کہ جب وہ 40s میں تھے تو ان کا رنا بال تھا, لیکن ان کے سامنے ایک اور آؤٹ ہوا, پھر انہوں نے تھوڑا سا بریک لگایا کیونکہ بال بھی دونوں سائڈ کے پرانے ہوئے, سلوور سائڈ پہ پچ گئی, انہوں نے اسیس کیا, انہوں نے اڈیپٹ کیا اس کنڈیشن کو, اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں سیٹ ہوں تو میرے لیے آسان ہے, لیکن نیا بیٹر آئے گا, اگر میں بھی کوئی ایسے شاٹس کھیل کے آؤٹ ہو جاؤں گا تو نیا بیٹر آئے گا, اس کے لیے ٹف ہو جائے گا. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. صرف یہ نہیں آپ کو آنا چاہیے ایز اے بیٹر, اسپیشلی پہلے 4 کو, کہ آپ جو ہے آپ کا وے آف پلئنگ یہ ہے کہ میں شاٹس مار کے شاٹ چیلنجنگ سکور ہو سکتا ہے. کبھی کبھار یہ 229 30 بڑے ٹرکی ہو جاتے ہیں, اوپر سے اگر وکٹس گر جائے. تو آئی تھنک he did a good job today in finishing the game once he lost his captain and a couple of wickets. دیکھیں جو اچھی چیز یہ ہے کہ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی اینڈ فنشنگ دا گیم فار دا ٹیم کاز, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹسمین سیٹ ہو جائے, جو ملک بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو بھی 6 پہلے بیٹسمین کھیلتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جہاں سے بھی میچ پکڑیں وہاں پہ ان کو فنشنگ اینڈ کی طرف لے جانے کی کیپیسٹی ہو, ان کو سمجھ ہو کس وقت میں نے پریشر ایبزارب کرنا ہے, کس وقت میں نے اٹیک کرنا ہے, کس وقت گیم کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کے ڈومینیٹ کر کے دینا. تو آئی تھنک دے ہیو دیٹ کیپیسٹی, اسی لیے دنیا ان کی تعریف کرتی ہے کہ انڈین بیٹسمین پوری دنیا کی آنکھوں کا مرکز اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ان کو کنٹرول آف دا گیم بہت شاندار ہے. ان لوگوں کی جو سینس ہے کھیلنے کی وہ بہت ہی ایوالو ہو چکی ہوئی ہے فرام آل اوور دا ورلڈ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہی از آلسو ون آف دا پلیئر جو بڑی اسٹیج پہ جانا چاہتا ہے, بیکاز انڈین میڈیا اینڈ وی آل ہرڈ اے لاٹ آف تھنگز اباؤٹ ہم, اور وہ اپنی پرفارمنس سے شو کرتا ہے کہ شبمن گل پچھلے 3 سال سے جب سے انڈیا کی ٹیم میں آئے ہیں وہ اپنے آپ کو نیکسٹ وراٹ کوہلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.
विराट कोहली से मुराद ये है कि वो लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें वो पूरी प्रेशर को कंट्रोल करें. तो आई थिंक इस इनिंग में मैंने सुना शायद कि ये उनकी अब तक के ये उनका 8वां 100 था. बैक टू गेम ऑन है और बात हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के मैच की. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेकंड गेम था ये, दुबई में खेला गया और इसको जीत लिया 6 विकेट से इंडिया ने. और कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी. कुछ हम जरा मैच के स्टार्ट पे अगर हम कुछ रिकॉल करें, रोहित शर्मा ने कहा था कि उनको काफी खुशी है, कॉन्फिडेंट है कि मोहम्मद शामी वापस आ गए हैं और वो इंजरी के बाद आए थे. उनकी आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उकलीज टेंडन उनका जो है उसकी सर्जरी हुई थी, जो हील का उनका काफी अरसे से प्रॉब्लम था. और मेरा सवाल भी था मलिक को एट द स्टार्ट ऑफ द गेम के कितना आसान या मुश्किल होता है किसी बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए, टू कम बैक फ्रॉम एन इंजरी एंड गेट 5 for 53 विच इज वेरी गुड. और ऊपर से उन्होंने सौम्या सरकार को आउट किया और फिर मेहदी हसन मिराज को, जो कि आई थिंक वो सेट बैक था कि वो 260-70 नहीं कर पाए. बिल्कुल, एक ये भी और दूसरा उन्होंने जब पार्टनरशिप जो तोड़ी है वो उन्होंने ही आगे तोड़ी है. और उन्होंने जो जाकिर अली को आउट किया, उन्होंने असेस किया. ये पहले वाला आउट था जो उन्होंने फर्स्ट ही ओवर में जो है, और ये सेकंड वाला मेहदी हसन मिराज जिसको आप पार्ट टाइमर कहते हैं बॉलर बैटर तो, और ये वो वाला विकेट था जो पार्टनरशिप जो 260 तक जा सकती थी चीजें, और ये उनका चौथा वाला आउट था. उन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की. उन्होंने जब सेट बैटर्स हो जाते हैं तो जब आप उनको स्टंप्स में बॉल करें तो वो आपके बॉल को अच्छा मनूवर कर सकते हैं, उस पर रन्स बना सकते हैं. तो उन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की. उनके स्टैट्स भी देखें, 103 इनिंग्स में 202 विकेट्स हैं, 6 फाइफर्स हैं. और ये क्वालिटी परफॉर्मेंस है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है. और असेस कर लेते हैं बहुत अच्छे से. फिर बात वहीं आ जाती है, उसको ज्यादा नहीं खरीदते उनके सिस्टम को, लेकिन बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, उसमें नहीं जाते. बट यस, सिस्टम के साथ साथ प्लेयर की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि मैं वापस उस फॉर्म में आऊं जैसे मैं था इंजरी से पहले, और मैं सेम चीजें करूं अपने लिए और अपनी टीम के लिए. एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन टुडेज गेम. मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि एक कंप्लीट बॉलर है जिनको तीनों फेजेस में बॉल करना आता है. विद द न्यू बॉल ही नोज हाउ टू हिट द राइट एरिया इन डिफरेंट कंडीशन. जो भी इनको मिलती है, सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ही गोज विद द राइट लाइन लेंथ. फिर जब मिडिल ओवर में कोई भी कप्तान अगर आपकी तरफ 2 या 3 ओवर का स्पेल करने के लिए आपको बॉल दे तो ही नोज विच लेंथ ही हैज टू बॉल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ द गेम. फिर जो सबसे जरूरी है कि आपकी डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी हो. वहां पे इनके यॉर्कर्स, इनकी पहले कुछ साल पहले, अगर 5-7 साल 10 साल पहले जब इन्होंने अपना शुरू किया तो ये स्ट्रगल कर रहे थे डेथ बॉलिंग में. लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए वो एरिया हिट किया. तो आज मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया, शायद वही हम अक्सर 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं कि अंडररेटेड है. उस तरीके की वैल्यू नहीं दी गई क्योंकि इनके साथ दूसरे कदावर फास्ट बॉलर साथ साथ आ गए. लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट की जो विकेट्स हैं वनडे की वो इनकी है. आई थिंक 60 समथिंग इनकी विकेट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं. तो देखा जाए तो आई थिंक ये वो अनसंग हीरो है जिसने पिछले 5 या 10 साल की ओडीआई क्रिकेट में इंडिया की कामयाबियों में अपना हिस्सा डाला. और इसकी सबसे बड़ी वजह बेसिक्स ऑफ द गेम को राइटली हिट करना है. देखिए, ये हम लोग अनफॉर्चुनेटली T20 डेवलप हो चुकी है हमारे दिमागों में. हर चीज में हम T20 की प्रोडक्ट जो है उसको रेट कर रहे हैं. ये वो प्रोडक्ट है जो बेस कर रही है अच्छे फर्स्ट क्लास सिस्टम पे, बेस कर रही है अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के ऊपर, और बेस कर रही है उसी को फॉलो वनडे क्रिकेट के अंदर लाके. वनडे क्रिकेट में आप T20 के प्रोसेस के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते. आपको जरूर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपको जरूर टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आप वनडे के अच्छे बॉलर बनना चाहते हैं. क्योंकि इसमें तीनों तरह का चैलेंज आपके सामने आना, नया बॉल ऑपरेट करना, मिड ओवर ऑपरेट करना और डेथ ओवर बॉलिंग करना. वो आपको रेड बॉल क्रिकेट ही सिखाती है. और अगर आप इनकी ओवरऑल इनके पिछले 15 साल की क्रिकेट देख लें, ही ऑलवेज स्टे क्लोज टू द रेड बॉल क्रिकेट विच ब्रॉट दैट परफॉर्मेंसेज जो हमें नजर आ रही हैं कि शामी वो बॉलर हैं जिनको शायद उतनी हाइप नहीं मिली, लेकिन बाय परफॉर्मेंस ही इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर. उनमें सबसे अच्छी चीज जो है ना, जो हम तो इंडियन क्रिकेट टीम को देख रहे हैं ना, नेशनल टीम को, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो जो पॉलिसीज हैं क्रिकेट बोर्ड की, वो बहुत, क्या वो पॉलिसीज मतलब अगर कोई टूर्नामेंट है या कोई पॉलिसी बनी है किसी चीज के भी ऊपर,
اس میں کنسسٹنسی ہے جو ہمیں اوپر نظر آتی ہے. تو جو بھی پالیسیز بنے وہ ان پہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. تو اس وجہ سے وہ اینڈ ریزلٹس جو ہیں اس طرح وہ آپ دیکھیں کہ جب ان کا کوئی پرانا پلیئر کھیل رہا ہوتا ہے یا کوئی جب نیا آ کے پرانے والوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو آپ کو زیادہ ڈفرنس نہیں نظر آتا. تو اٹ شوز کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت زیادہ کنسسٹنٹ ہیں, کیونکہ پالیسیز آپ کی کنسسٹنٹ ہوں گی تو آپ کے ریزلٹس بھی کنسسٹنٹلی آئیں گے. پاکستان کرکٹ کی پالیسیز کنسسٹنٹ ہیں؟ دیکھیں بہت ساری چینجز ہوئی ہیں اس میں, لیکن میری ایسوسیشن ہے اور میں کافی ساری میٹنگز میں بیٹھا ہوں تو چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں, لیکن چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوئی ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ 1 ایئر اگر تو ایسے ہی چیزیں چلی, سیم چیئرمین رہے, سیم لوگ رہے, تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. لیکن مجھے زیادہ نہیں پتا, لیکن میں ذاتی طور پر اس میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں محسن نقوی صاحب, وہ 2027-28 تک چیئرمین ضرور رہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر دیکھوں گا, میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہ 2027-28 تک 3 سال کا ٹینیور ہے نا, وہ پورا کر لیں. اس میں اگلا ورلڈ کپ آنا ہے 2026 کا. چلیں ٹھیک ہے, آپ ٹینشن نہ لیں, ہم نے پورا آخری سیگمنٹ پاکستان کرکٹ پہ رکھا ہوا ہے تو ہم اس پہ پوری ڈسکشن کریں گے. سنا ایوریبڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا اسپنرز اینڈ how much variety there is, what kind of skills they have to offer. لیکن ہرشت رانا آئے ریپلیسمنٹ بمراہ کی, اینڈ وہی بات جو یہاں پہ ہو رہی ہے سسٹمز کی, پالیسیز کی, پروسیسز کی, کہ آپ کا ایک مین بولر جس پہ آپ کی پوری ٹیم, جسے کہتے ہیں نا میچ ونر ڈیپینڈنٹ, ناٹ ڈیپینڈنٹ بٹ لائک دا لیڈر آف دا پیک, وہ انجر ہو گئے. ان کی جگہ جو آئے ہیں انہوں نے بھی آتے ساتھ جو ہے میچ میں 3 وکٹیں لے لی ہیں. سو great performance by him, and again a reflection of the kind of players that they're producing, جو آتے ساتھ جو ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی ہماری طرح کہ جی اب سائم ایوب انجر ہو گیا یا وہ ہو گیا تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا. دیکھیں سسٹمز کی بات صحیح لانا پڑے گا, ساری بات اینڈ پہ آتی سسٹمز کی ہے, کیونکہ آپ کے جب تک بڑی کرکٹ آپ نے کھیلی نہیں ہوگی, سب سے امپورٹنٹ ہے رول ڈیفینیشن. ان کے رولز ڈیورنگ دا میچ بدل سکتے ہیں. ہم سارے کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ جس طرح کے بھی بولر ہوں, جس طرح کی بھی بیٹر ہو, ڈیورنگ دا میچ آپ کی ٹیم کی ریکوائرمنٹ آپ سے بدل جا سکتی ہے. جیسے شبمن گل کی تھی, اسی طرح اب ہرشت رانا اور محمد شامی کے بیچ میں کس کو وکٹ ٹیکنگ کے اوپر جانا تھا, کس کو کنٹین پہ جانا تھا, ہر وقت میچ کے بیچ میں یہ رولز بدلتے ہیں. پر ان لینس کو آپ کیسے ہٹ کر سکتے ہو, ان پلانس کو آپ کیسے کر 35/5 آپ نے ان کو کر دیا. تو جب آپ ایز اے بولنگ یونٹ, ایز اے بولنگ پیئر اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے کپتان کے لیے بھی, ٹیم کے لیے بھی. بٹ یہ ایگزیکیوشن ہوتی ایٹ دا اینڈ اسی وجہ سے کہ جو آپ کی ٹریننگز ہیں, جو آپ کی اسکل لیول ہے وہ آلریڈی ڈیولپ ہے. وہ پاکستان لیول پر آ کے انڈیا لیول پر آ کے ڈیولپ نہیں ہو رہا, نیشنل لیول پہ ڈیولپ نہیں ہو رہا. اس میں انڈیویجول کا بھی ہوگا نا. آئی مین کسی کو ایک اپرچونٹی ملی, وہ دونوں ہاتھوں سے گریب کر رہا ہے اس کو. آپ اس میں ایگزامپل دیکھیں ابھی پچھلی سیریز میں میتھیو برتس کی, ان کو جگہ ملی ساؤتھ افریقہ اوپن کرنے میں, 150 کر دیا ڈیبیو پہ, اور اگلے میچ میں انہوں نے کوئی 80 پر کر اس کے لیے آپ کو 15 کا اسکواڈ بھی تو ٹھیک سلیکٹ کرنا ہے. وہ ہے بھی نہیں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں ان کے پاس, لیکن انہوں نے اپنی اپرچونٹی کو گریب کیا. کانوے کافی عرصے سے ہیں, رچن رویندر کے کانوے انہوں نے 100 کر دیا. آئی تھنک اس میں آپ لوگ زیادہ بیٹر بتا سکتے ہیں کہ انڈیویجول کا کتنی ہنگر ہے, کتنا وہ ہے اس کے اندر رنس کا گریڈ, کہ وہ کہتا ہے مجھے یہ جگہ ملی ہے بہت بڑے پلیئر کی جگہ, بگ شوز ٹو فل, بٹ میں پورا انجوائے کروں گا اس کو. دیکھیں اس میں آپ کا پروسیس جو ہے نا, جو رنز بنانے والا پروسیس ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے, اور وہ تبھی کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ میں کافی سارا ٹائم لگا کے آئے ہوتے ہیں. پیسرز میں آپ کو ایک ایکسیپشنل ٹیلنٹ ملے, آپ اس کو چانس دے سکتے ہیں, لیکن بیٹر تو آپ جب تک وہ کھیلا نہیں ہو, آپ کا ڈومیسٹک 2-3 سیزن وہ نہیں آنا چاہیے, نہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کے آس پاس آنا چاہیے, نہ وہ ODI کرکٹ کے آس پاس آنا چاہیے. PSL سے نہیں آنا چاہیے, PSL سے تو بالکل نہیں آنا چاہیے, نہیں بالکل نہیں آنا چاہیے. PSL جو ہے, دس شوڈ ناٹ بی اے پلیٹ فارم ٹو سلیکٹ پلیئرز فار دا نیشنل ٹیم. یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی آپ کو بولر ایسا مل گیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہے, اس پہ تھوڑا سا کام کریں گے تو یہ چلے گا, لیکن بیٹر نہیں, بالکل بھی نہیں, انلیس آپ کو بڑا ایکسپلوسو کوئی اوپنر مل جائے, وہ بھی صرف T20 فارمیٹ کے لیے. آپ ODI کرکٹ اور جو آپ کی ٹیسٹ کرکٹ ہے, there is no way you selecting a player unless the player
has performed in domestic cricket at least for 2 years. I mean یہی حفیظ یہی بات جو جس طرح سے شعیب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہرشد رانا کی بات ہو رہی تھی, پہلے ارشدیپ آئے, انہوں نے بھی آ کے آتے ساتھ پرفارم کرنا, جو بھی آتا ہے سسٹم کے تھرو ان کے وہ ایک آتے ساتھ پرفارمنس دیتا ہے اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ. ویئرز ڈو یو تھنک یہ بھی ایک چیز سسٹم کی ریفلیکشن ہے کہ جب آپ دیکھتے ہو کہ پلیئرز پکے ہو کے آ رہے ہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ آ رہے ہیں, ویئر ایز اپوز ٹو ہم دیکھتے ہیں کہ جی کئی پلیئرز آتے ہیں اور ان کے اندر وہ ڈرے ہوئے اور وہ ایک وہ کانفیڈنس شاید نہیں نظر آتا جو آپ کو مے بی ارشدیپ میں ہرشت رانا لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ اپنا پہلا میچ کھیل رہے ہیں. دیکھیں جو بھی پلیئر ہے جب اس کو اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ جب اس اپرچونٹی کو اویل کرتا ہے یا اس کے اندر جا کے پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کے اسٹرانگ پروسیس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کیا اس نے ڈومیسٹک لیول یا اس ٹائم پہ جب وہ نہیں تھا انٹرنیشنل لیول پہ, جب اس کو یہ سٹیج نہیں ملی ہوئی تھی, تو اس کے پیچھے اس نے 2 سال 1 سال یا 5 سال کیسے گزارے ہوئے ہیں. جس نے اس میں رگڑا کھایا ہوا ہے وہ بیسیکلی وہ رگڑا جو ہے وہ شائن کرواتا ہے. تو جتنا رگڑا لگا ہوگا نا آپ کو ریڈ بال کرکٹ کا, ایک ٹف سچویشن میں سے آپ گزرے ہوں گے, پکی پکائی روٹی نہیں لگے گی آپ کو کر کے کھانے کا مزہ آتا ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ جگہ گریب کرنی ہے, میں نے اس اپرچونٹی کو مس آؤٹ نہیں کرنا, میں نے گرانٹیڈ فیل نہیں لے کے آنی, یا میں ڈرے ہوئے زون میں رہ کے پرفارم نہیں کروں گا. یہ سارا پروسیس آپ کو سکھاتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ساتھ دیکھیں 2 طرح کے پلیئر ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے بہت ٹیلنٹڈ اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ محنتی. اب یہاں پہ مینجمنٹ سکل یہ ہونے چاہیے کہ جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے ہو سکتا ہے وہ اتنا ڈسپلن نہ ہو سکتا ہے وہ اتنا ہارڈ ورکر نہ ہو, لیکن اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے کہ اس کے ٹیلنٹ کے ساتھ اس کا ہارڈ ورک اور اس کا ڈسپلن یا اس جگہ پہ جا کے مل جائے جہاں پہ وہ رائٹ پروڈکٹ بن جائے. ایک پلیئر وہ ہے جو بہت ہارڈ ورکر ہے لیکن اس میں ٹیلنٹ کی کمی ہے, لیکن اس کی ہنگر کتنی ہے, اس کی موٹیویشن کتنی ہے, اس نے اپنا ویژن کتنا بڑا رکھا ہوا ہے, وہ زیادہ اچیو کر جاتا ہے. جیسے کہ ملک نے شاید آف دیئر ہم سے بات کی اور یہ بالکل سچ ہے, میرے سامنے کا پلیئر یونس خان جس کو لوگ ٹیلنٹ کے اوپر بیس نہیں کرتے یا ریٹ نہیں کرتے, بیکاز آف ہز شیئر ٹیلنٹ آف ہارڈ ورکنگ ایٹیٹیوڈ, گول بڑا, ویژن بڑا, 10,000 انٹرنیشنل ٹیسٹ رنز فار پاکستان, کوئی اور نہیں کر سکا. ورک ایتھک. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 2 طرح کے پلیئر ہوں گے, ایک ٹیلنٹ اور ایک ہوگا ہارڈ ورکر, لیکن ان دونوں کی رائٹ مینجمنٹ کر کے بہترین پروڈکٹ بنانا یہی مینجمنٹ کا کام. ایک اور اس کو آسان کر دیتے ہیں نا, دیکھیں جو آپ نے بہت سارے ینگسٹرز کھلائے, ٹھیک ہے, نیشنل ٹیم میں, پھر آپ نے وہ پلیئرز کو کھلایا جنہوں نے, جو حفیظ بات کر رہے ہیں, رگڑا کھایا ہوا ہے. اس میں سلمان علی آغا, اس میں کامران غلام, انہوں نے ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں رگڑا کھایا, سعود شکیل, انہوں نے رگڑا کھایا ہوا ہے. ایٹ لیسٹ جب وہ بیٹنگ کرنے جاتے ہیں کسی بھی کنڈیشنز میں تو آپ کو ایک پروسیس نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں رگڑا کھایا ہوا ہے. ایون ان تو ان کو بالنگ سمجھ شعیب بھائی جیسے نعمان علی ہیں یا ساجد خان ہے, بالکل ساجد خان کم رگڑا کھایا, آپ دیکھیں وہ سارے ایسے وہ تو perform کر کے بھی اینڈ پہ بات آبویسلی سسٹم پہ آتی ہے. اور سکندر کی بھی جو بات ہے کہ انڈیویجول کا جو ایک رول ہے, آئی تھنک جس طرح وراٹ کوہلی ٹائپ پلیئر ہیں یا ہماری بھی کرکٹ میں رہے ہیں, کہ جب آپ کا سسٹم اور ایک اس طرح کی ورک ایتھک کا پلیئر, اس طرح کے ٹیلنٹ کا پلیئر اکٹھا ہوتا ہے تو تب آپ کے پاس ایسا پروڈکٹ. کسی نے بہت اچھی بات کی تھی اور ہم آگے چلیں گے اس بات کہ ٹیلنٹ آپ کے اندر اگر ہے ایز این انڈیویجول کسی بھی فیلڈ میں, وہ آپ کو شاید وہاں تک پہنچا دے اس دروازے تک, لیکن اس کے بعد صرف ٹیلنٹ کام نہیں آئے گا, ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. ایسے بہت بڑی محنت ہے آف کورس میں دیکھیں نا, سیلف میڈ اوپر سے دیکھیں اجازت لیتے کہ ایگزیکٹلی پوائنٹ از کہ سو مینی ٹائمز وی سے کہ بڑا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے بٹ ضائع ہو گیا. اینی بات کرتے ہیں ایک ایسے بالر کی جو کہ شاید فرنٹ لائن بالر نہیں ہے ان ٹرمز آف اسپن بالنگ, لیکن انہوں نے آج پرفارمنس دی. اور یہ کوشچن ہوگا, ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اسپنرز کا کیا رول ہوگا دبئی کے اندر جو کہ آلموسٹ انڈیا کا ہوم ہے. اکثر پٹیل نے آج 3 وکٹس حاصل کی, بلکہ انفیکٹ 2 وکٹس حاصل کی انہوں نے, 43 دیکھے اور ایک ٹائم پہ وہ ہیٹ ٹرک پہ بھی تھے. میں اسپنر سے ہی بات کرتا ہوں, آپ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. دیٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. آج ان کے دوسرے جو بالر ہیں جن سے کافی امیدیں ہوتی ہیں, کلدیپ یادو, ان کو وکٹ نہیں ملی آئی تھنک, بٹ ہی پلیڈ اے گڈ رول, نن فار 43 ان ہز 10. بٹ دس واز ا گیم ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہیڈ دیٹ کیچ ناٹ بین ڈراپڈ. ایبسلیوٹلی, اینڈ ود دی نیو بال آئی تھنک اس سرفیس پہ اور بھی ڈیسیو کرنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک تو آپ کو ڈرفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا آرم بال کا استعمال شروع ہو جاتا ہے,
اور آپ بیٹر کو دو دماغ میں کر سکتے. وہ دیکھیں وہ بریک کھیلنے جا رہا ہے بٹ بال تھوڑا سیدھا رہ گیا. تو نئے بال سے اس طرح کی سرفیس کے اوپر اسپنر کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور اسی لیے نئے بال سے اسپنر دیکھیں وکٹ لینے میں کامیاب ہوا. جس وقت پرانا بال تھا تو ایک تو بنگلہ دیش کھیلا بہت اچھا, اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ پہلے 10 اوور میں 5 وکٹیں گرنے کے بعد اگلے 30 اوور میں کوئی وکٹ نہیں لے سکا انڈیا اور بنگلہ دیش نے وہ وکٹ لوز نہیں کی. تو ایک تو بنگلہ دیش کا ڈسپلن تھا بٹ تھوڑا سا بال جب نرم پرانا ہو جاتا ہے ایسے سرفیس پہ تو پھر آپ کو اوبیسلی چانسز تو انہوں نے نکالے, پر نئے بال کے ساتھ مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ اور زیادہ اٹیکنگ بولنگ کر سکتے ہیں ایز اے اسپنر. اور یہ پرٹیکولر وینیو اکشر پٹیل کو زیادہ سوٹیبل اس لیے ہے کیونکہ وہ وائڈ آف دا کریز جا کے بال کرتے ہیں. نارملی ان کا بال اسکڈ کرتا ہے لیکن جو پچ ان کو تھوڑا سا اسپن بھی آفر کر دے تو پھر وہ بہت لیتھل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کا بال جو ہے اندر والا بھی کیونکہ جگہ اچھی پہ کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ بال ان کا باہر نکلا اور اگلا جو آؤٹ ہوا اس پہ بال ہلکا سا ٹرن ہوا. تو اگر دونوں چیزیں ہونی شروع ہو جائیں اور اسپیشلی بولر جو ہے وہ لو ٹریجیکٹری سے کر رہا ہو بال پیس کے ساتھ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ سیم گوز فار جڈیجا آلسو. یہ دیکھیں یہ بال ٹرن ہوا, وہ دوسرا والا اسکڈ ہو کے باہر نکلا تھا کیونکہ وائڈ آف دا کریز جاتے ہیں, یہ بال ٹرن ہو گیا. کیونکہ جب آپ ویڈیو انالیسس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں میٹنگ میں ایز اے بیٹر تو آپ یہی چیز نوٹس کرتے ہیں کہ ان کا بال زیادہ ٹرن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ان کا بال ٹرن. تو جو مشفیق آؤٹ ہوئے ان کو یہی تھا کہ میں لیگ بھی فور نہ ہوں بولڈ نہ ہوں تو وہ سیدھا بال ہی کھیلنے گئے, لیکن وہ تھوڑا سا ٹرن ہوا اور اس کے مجھے لگتا ہے ایک چیز تھوڑا مس ریڈ کر گئی شاید بنگلہ دیش کی مینجمنٹ, اور وہ ضرور سوچا ہوگا انہوں نے کہ دبئی میں تیسرا اسپنر ان کے پاس نہیں تھا, انہوں نے 3 سیمر کھلائے. مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ اس ٹیم میں نسوم کو کھیلنا چاہیے تھا بیکاز ہی کین برنگ دیٹ لیفٹ آرم اسپن انٹو اٹ, اور ان کی جو ابیلٹی ہے وہ وکٹ ٹیکنگ ہے. اس پچ پہ 3 پیسر کھلانا بنگلہ دیش کی طرف سے مجھے نہیں سمجھ آیا. آلسو واٹ اباؤٹ ناہید رانا؟ نہیں دیکھیں وہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ 2 کھیلتے اس پچ پہ کیونکہ اٹ واز اے ٹف پچ فار اے بیٹسمین ٹو اسکور رنز اگینسٹ اسپنر. تو جب ایسی آپشن تھی تو آپ کے پاس آپ نے 3 سیمر کیوں کھلائے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دے مسٹ ہیو لائک اگر آپ آنےسٹ ریفلیکٹ کرو تو ضرور یہ سوچے گی بنگلہ دیش کی مینجمنٹ کہ دے میڈ اے مسٹیک, دے couldn't read the conditions very well. نہیں تو اس پچ کے اوپر ضرور تیسرا اسپنر کھیلنا چاہیے تھا. وہ یہ بھی ہو جاتا ہے جب آپ 2 پیسرز کے ساتھ جائیں تو پھر آپ کو ایک جو اسپنر ہے اس سے شاید نیا بال کروانا پڑ جائے, یا اگر 2 پیسر میں سے کسی کو مار پڑ جائے پھر آپ کے پاس وہ پیس بولنگ جو آل راؤنڈر ہے وہ بھی نہیں ہے. میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, ہی از اے ویری گڈ بالر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اگر آپ کمپوزیشن کی بات کریں تو اس ٹیم کا جو مسنگ پارٹ مجھے نظر آیا وہ یہی تھا کہ ان کے پاس آپشن نہیں تھی. جب دونوں رائٹ ہینڈڈ کھیل رہے تھے تو ان کے پاس آپشن نہیں تھی کہ کوئی اور رشد کی جگہ, وہ تو لیگ اسپنر تھے, ایک لیفٹ آرم اسپن کی آپشن ان کے پاس کم تھی. پہلے یہ کام پورا کرتا تھا شاکب, لیکن شاکب کیونکہ وہ ایز این آل راؤنڈر تھے, بیٹنگ کرتے تھے, کوالٹی آل راؤنڈر تھے, ان کے جانے کے بعد اگر آپ کے پاس یہ آپشن دبئی میں یہ موجود ہوتا تو مجھے لگتا ہے یہ بھی اسکور یہ چیلنج کر سکتے.